اب میں قائد تحریک اسلامی اور امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. تمام سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، چور ہے، چکار ہے، غدار ہے، غدار ہے، پیلانی ہے، زردار ہے، غدار ہے، غدار ہے، جرنیل ہے، سالار ہے، غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، پیلانی ہے، زردار ہے، غدار ہے، غدار ہے، جرنیل ہے، سالار ہے، غدار ہے، غدار ہے، چور چوکیدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے. غدار ہے، غدار ہے. صبح منور، شام منور، سید منور، سید منور، منور، سید منور، سید منور، قاسم کی للکار منور، سید منور، سید منور، صبح منور، شام منور، سید منور، سید منور. انقلاب، انقلاب، اسلامی انقلاب، 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 اسلامی انقلاب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، حاجی طفیل وڑائی صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ وہاڑی کی جماعت نے وقت اور حالات کے نزاکت کو سمجھا ہے، نوشتہ دیوار کو پڑھا اور آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، اور تحفظ پاکستان کے نام اور عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. تاریخ کے مختلف مراحل میں پاکستان کو خطرات درپیش رہے ہیں. اپنوں اور غیروں کی طرف سے سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن خود پاکستان کے اپنے اندر وہ شوک ایبزاربرز موجود ہیں جو صدمات کے باوجود، حادثات کے باوجود اس کو نڈھال نہ کر سکے. لیکن یہ لمحہ تاریخ کے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لمحہ تاریخ میں اپنوں اور غیروں نے بھی پاکستان کو دبوچ لیا ہوا ہے، اور بظاہر دور تک جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو لوگ با اختیار ہیں، جو لوگ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، جن کا پورا اختیار تمام فیصلوں پر حاوی ہے، وہ اس بارے میں حرکت کرتے نظر نہیں آتے کہ پاکستان کو تحفظ دیا جائے، پاکستان کے بقا کی اس جنگ کو لڑا جائے، ہر مورچے اور ہر محاذ پر چار دانگ عالم کے اندر دشمنوں کا استحصال کیا جائے، قوم کو یکجا کیا جائے، اور قوم کی یکجہتی کے نتیجے میں یہ بات سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ قوم اگر کل یکجا تھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع تھی. اس قوم نے یہ ملک حاصل کیا بر صغیر ہند و پاکستان کے لوگوں نے ایک طویل جد و جہد کے نتیجے میں.
ایک بابرکت جدوجہد کے نتیجے میں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر یہ ملک حاصل کیا۔ یہ محض نعرہ نہیں تھا، یہ ایمان کا اور عقیدے کا اعلان تھا، یہ عزم کا اور ارادے کا اعلان تھا، یہ اپنے رب سے وعدہ کرنے، عہد و پیمان کرنے اور ایک بڑی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے کا اعلان تھا۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، اگر 64-65 سال پہلے یہ نعرہ نہ لگایا جاتا اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بیان نہ ہوتا تو لوگ جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، لوگ سروں سے کفن باندھ کر میدان میں نہ نکلتے، لوگ پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے راستے پر نہ چلتے۔ اس لیے اس قوم کے اندر اگر یکجائی ممکن ہے اور تمام خطرات سے تحفظ ممکن ہے اور مختلف حوالوں سے اس قوم کی بگڑی کو بنانا پیش نظر ہے، اس کے مستقبل کو سنوارنا پیش نظر ہے، اس کے حال کو گزرے ہوئے ماضی سے بہتر اور کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل کا عنوان سجانا ممکن ہے، تو اسی کلمے کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ دشمن خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دشمن بالکل پڑوس کے اندر بستا ہو، یہ دشمن ہزاروں میل سے چل کر افغانستان میں در آیا ہو، 26 ملکوں کی فوج جس کا نام نیٹو ہے اور 14 نان نیٹو الائز امریکہ کے 40 ملکوں کی فوجیں پاکستان کو تحلیل کرنا چاہتی ہیں۔ بھارت کا بھی یہی منشا ہے، اکھنڈ بھارت کا خواب وہ دیکھتا ہے، پاکستان کو تحلیل کرنے والے پاکستان کو ہواؤں اور فضاؤں میں گم کرنے کا خواب دیکھنے والے، پاکستان کی پاک سرزمین کو ہم سے چھیننے کا عزم رکھنے والے، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں جب تک گردنوں کے اوپر یہ سر قائم ہے، جب تک دلوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا موجود ہے، جب تک اللہ سے گئے گزرے حالات کے اندر بھی ہمارا تعلق استوار ہے، جب تک ہم جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، جب تک اس بات کا امکان اور اس بات کا دور تک کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جائیں۔ جنرل کیانی سے یہ بات کہتا ہوں، گیلانی سے یہ بات کہتا ہوں، زرداری سے بات کہتا ہوں، یہ تکون اور تسلیس ان تینوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارا وجود پاکستان کو تحلیل کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ ابھی سارک کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اور بھارت کے وزیر اعظم نے اس کانفرنس کو پاکستان کے خلاف چارج شیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان پر الزام تراشی کے لیے بھارتی وزیر اعظم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا ہے۔ کبھی لشکر طیبہ کی بات کی ہے، کبھی دعویٰ والارشاد کی بات کی ہے، کبھی دہشت گردی کے حوالے سے بمبئی پر حملے کی بات کی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہے، کوئی جواب ان سے بننا پڑا۔ یہ لوگ کہ جو ہمارا مقدمہ بین الاقوامی عدالت اور پلیٹ فارم پر نہیں لڑ سکتے، وہ گیلانی یا کیانی ہوں یا زرداری ہوں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دشمن کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں تو کم از کم دشمن کے حوالے سے ایک نرم گوشہ آپ ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، چاروں طرف کے حالات میں ایک جدوجہد آپ کی منتظر ہے، ایک کشمکش آپ کے انتظار میں کھڑی ہے، اور وہاڑی کے لوگوں نے، یہاں کے عوام نے اس جلسے کے اندر ذوق شوق کے ساتھ جوش در جوش شرکت کر کے اس بات کا بزبان حال بھی اعلان کیا ہے، بزبان قال بھی اعلان کیا ہے کہ تحفظ پاکستان کی خاطر، اس لیے کہ پاکستان ہمارے نزدیک مسجد کا درجہ رکھتا ہے، ہم نے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کو حاصل کیا ہے، اس کا چپا چپا ہمارے لیے بابرکت اور رحمت کا گہوارہ ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے فوجوں نے کبھی امت مسلمہ کو سہارا نہیں دیا ہے۔ جب سے یہ اسٹینڈنگ آرمی کا کانسیپٹ ایجاد ہوا ہے، فوجیں دیکھتی رہتی ہیں
زیادہ آگے بڑھتی ہیں تو 90,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈالتی ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اندر جو مارکہ حق و باطل بپا ہے، جو مارکہ خیر و شر بپا ہے، جو معروف اور منکر کے درمیان پوری دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر پنجہ آزمائی ہے، مسلمانوں کی کوئی فوج اس میں جہاد کے اندر شریک نہیں ہے. آپ فلسطین کا رخ کیجئے، آپ کشمیر کی بات کیجئے، آپ افغانستان کا نام لیجئے، آپ چیچنیا کا ذکر کیجئے، آپ جہاں جہاں جائیں گے مسلمانوں کی کوئی فوج، 56 مسلمان ملکوں کی 56 مسلمان فوجیں، کوئی مجاہدین کی پشتبان نہیں ہے، کوئی جذبہ جہاد سے سرشار نہیں ہے، کوئی شوق شہادت کے حوالے سے اپنی شناخت اور اپنی پہچان نہیں رکھتی ہے. بھارت کی 7 لاکھ فوج کشمیریوں کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہے. بھارت کی 7 لاکھ فوج اس نے کشمیریوں کا جینا دوبھر کیا ہے، حقوق سلب کیے ہیں، کسٹوڈیل کلنگ ہوتی ہے، نت نئے حوالوں سے کشمیریوں کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کی فوج صرف دیکھتے رہنے، خاموش رہنے پر گزارا کرتی ہے. اور منموہن جی نے سارا کانفرنس سے نکل کر سب سے پہلی بات یہی کہی ہے کہ جو امن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان پر دہشت گردی کا جو الزام لگ رہا ہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے، ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. اور میں صرف گیلانی سے گویا بات نہیں کر رہا، کیانی سے بھی بات کر رہا ہوں. اور دیکھا آپ نے بھارت کے وزیر اعظم کا یہ حوصلہ، بھارت کے وزیر اعظم کا یہ تنتنا، بھارت کی یہ وزیر اعظم کی یہ اونچی اڑان، یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ تحفظ پاکستان کے حوالے سے یہ سب لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہ سب لوگ بھارت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دے چکے ہیں. یعنی وہ بھارت کہ جس کے حوالے سے کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، وہ بھارت کہ جس نے کشمیر کے لوگوں کے لیے جینا دوبھر کیا ہوا ہے، وہ موسٹ فیورڈ نیشن ہے. یہ وہی بھارت ہے جس کے بارے میں کل کلا رحمان ملک نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ افغانستان میں بیٹھ کر بلوچستان کے راستے سے بھارت ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، غیر مستحکم کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے، خود کچھ بامبر بھیج رہا ہے. اس لیے بھارت اگر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ موسٹ فیورڈ نیشن قرار پایا ہے. یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی سے بھی ایک اسٹیپ آگے کا مرحلہ ہے. یہ فیصلہ کرنا عملاً اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ہے. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ فوج سے بھی ہم نے مشورہ کر لیا ہے. گیلانی صاحب نے بھی اور ان کے وزیر صنعت کیا نام ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے فوج سے بھی مشورہ کر لیا ہے. میں کیانی صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں، آپ پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے وار آف ٹیرر میں آپ نے شرکت کی. پوری قوم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ وار آف ٹیرر، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے. اس خطے میں وہ لے کر آیا ہے، اس خطے کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس خطے میں اپنی فوجیں اتار کر واپس نہیں جانا چاہتا. یہ بھی غلط اعلان ہے کہ امریکہ 2014 میں افغانستان سے چلا جائے گا. ان کے تھنک ٹینکس یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے اہل دانش اور بینش مسلسل اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ وہ یہ ریجن پورا بڑا اہم ہے، ہمیں بھارت کو بڑا بنانا ہے، منی سپر پاور بنانا ہے. امریکہ کے سامنے یہ بڑا مقصد ہے، چین کے قد کاٹ کو کم کرنا ہے، ایران کی دہلیز تک پہنچنا ہے، سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جا بجا چڑھائی کر کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کے ایٹمی پروگرام، اس سے بھی اس خطے کو اور اسرائیل اور بھارت کو نجات دلانی ہے. ساری سازشیں وار آف ٹیرر کے حوالے سے. جنرل کیانی صاحب، اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب تو تجربے سے سیکھ لینا چاہیے، اب تو تجربوں سے گزر کر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وار آف ٹیرر
یہ دہشت گردی کا نام لے کر اس کے خلاف جنگ اصلاً امت مسلمہ کے خلاف جنگ ہے، اصلاً اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جنگ ہے، فرزندان توحید کے خلاف جنگ ہے، شمع رسالت کے پروانوں کے خلاف جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیوانوں کے خلاف جنگ ہے۔ اور اس جنگ کے اندر فوج بھی اور سول حکومت بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، اس سے پہلے عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین میں بھی یہ عمل جاری ہے، لیکن نظر نہیں آتا تو ان آنکھوں والوں کو نظر نہیں آتا جو وردیاں پہنے ہوئے، پگڑیاں سجائے ہوئے ایوان اقتدار کے اندر اور فوج کے بڑے بڑے ہاؤسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو، حالات نے ایک بار پھر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر جذبہ جہاد سے سرشار اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں جو لوگ نکلتے ہیں، 10 سال کے اندر امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے کس سے پنجہ آزمائی کی تھی۔ شکست سے امریکہ دوچار ہے، ہزیمت نے اس کے چاروں طرف ڈیرے ڈالے ہیں، اپنی نکبت اور ذلت کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی اور خجالت کو مٹانے کے لیے وہ پاکستان پر حملہ آور ہے۔ افغانستان کی شکست کا پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے ہم یہ بات زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ وار آف ٹیرر سے واپس آیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے، اسی وار آف ٹیرر کے نتیجے میں اس ملک سے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں، افراد یہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گونتنامہ بے بھی بھیجا گیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں یہ جو ANP کی حکومت ہے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں ڈالر وصول کر رہی ہے ان کے عوض، اس لیے جو لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، لاپتہ افراد کی فہرست بڑھتی جا رہی ہے۔ وار آف ٹیرر کا تقاضا ہے کہ یہ کام کیا جائے، وار آف ٹیرر کا تقاضا ہے، دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا تقاضا ہے کہ اپنے ہی علاقوں کے اندر ملٹری آپریشن کیا جائے، سوات کا نام لیا جائے، بنیر کی بات کی جائے، شمالی جنوبی وزیرستان کا ذکر کیا جائے۔ اب پھر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ میں ملک کے صدر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے مسلسل اخبارات میں یہ خبر چھپ رہی ہے، چینلز کے اوپر نشر ہو رہی ہے کہ 7 امریکی اہلکاروں کے ایک وفد نے آپ سے ملاقات کی ہے اور آپ نے ملاقات میں ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس سے نجات دلانے کی جتنی کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے۔ انہی 7 آدمیوں نے اس خبر کو بریک کیا ہے، اس بات کو لوگوں کو بتلایا ہے، حالانکہ اسی کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو بھی آئینہ دکھایا ہے اور ان 7 امریکیوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ معلوم نہیں زرداری صاحب اتنے با اختیار ہیں بھی کہ نہیں کہ جو وعدہ ہم سے کیا ہے پورا کر سکیں گے۔ یعنی ان کی ذلت اور شکست کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن صدر کے ترجمان نے اس بارے میں جو بیان دیا ہے وہ ناقابل فہم ہے، وہ ناقابل یقین ہے، اس لیے کہ حالات اور قرائن جس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ غلاموں کی انجمن کے صدر نے، چاروں طرف غلاموں کو جمع کرنے والے صدر نے پاکستان کو تحلیل کرنے کی بات کی ہے۔ اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ نیٹ ورک اگر ہے تو افغانستان کے اندر ہے، اور اگر ہے تو طالبان کے ماتحت ہے۔ سماوتات کے بندھن میں بندھا ہوا حقانی نیٹ ورک یہ ایک آزاد نیٹ ورک کارروائی کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ بات معلوم ہونے کے باوجود امریکہ کیونکہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے حقانی نیٹ ورک کا بار بار نام لیا جاتا ہے۔ لیکن میں آرمی کے چیف سے بھی اور ملک کے صدر مملکت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شمالی وزیرستان میں کسی ملٹری آپریشن کا خواب بھی دیکھا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک کو اور قوم کو یہ آگ کے اندر دھکیلنے والی بات ہوگی۔ ایک ایسی جنگ ہر مورچے اور بحال چھوٹے بڑے میدان کے اندر شروع ہو جائے گی کہ جس کا فائدہ صرف امریکہ کو ہوگا، اور وہ یہ بات
بآواز بلند کہے گا کہ پاکستان انارکی کی نظر ہو گیا ہے، انتشار کے حوالے ہو گیا ہے، بدنظمی کا گہوارہ بن گیا ہے، چاروں طرف آپا دھاپی پیدا ہو گئی ہے، چاروں طرف ہٹو بچوں کا عنوان سج رہا ہے، لہذا پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے والا ہے، اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا جائے۔ تمام چیزیں دو چار کی طرح واضح ہے، اس لیے تحفظ پاکستان کا تقاضا ہے کہ ملٹری آپریشن بند کیا جائے، جن لوگوں کو مسلسل اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا چکا ہے، ان کو ان کے گھروں کے اندر واپس بھیجا جائے، وار آف ٹیرر سے نجات پائی جائے، اور ان ایکویوکلی جس کو کہتے ہیں بلا خوف تردید بآواز بلند یہ اعلان کیا جائے کہ شمالی وزیرستان میں اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کوئی کارروائی ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے استحکام کی طرف دیکھیں گے، ہم اپنے ملک کے عوام اور ان کے جذبوں کی طرف دیکھیں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی اور اس کی بقا کے حوالے سے فیصلے کریں گے، امریکی دباؤ کے حوالے سے نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ایم ایف این کا معاملہ ہوا ہے، بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کا، اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہوگا، بہت سے لوگ، ایک نکتہ عرض کیے دیتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چین اور بھارت کی بھی لڑائی ہے، اس کے باوجود دونوں کے درمیان تجارت جاری ہے اور بڑے پیمانے پر تجارت ہو رہی ہے۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ چین بھارت سے کتنا بڑا ملک ہے، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی، اور تمدنی حالات کے لحاظ سے بھی۔ ایک بڑے ملک کا چھوٹے ملک سے تجارت کرنا چین کا بھارت سے اور معنی رکھتا ہے، اور ایک بڑے ملک کا بھارت کا جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، پاکستان سے تجارت کرنا اس کو دبوچ لینے، اس کو فی نفسی صفر کر دینے اور اس کے تمام کریڈینشل جو ان کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے بھارت کو یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ، اور بھارت کے حوالے سے دیکھیے جو الزام بھارت کے وزیر اعظم نے ایک سے زیادہ مرتبہ سارک کانفرنس میں پاکستان پر لگایا ہے، دہشت گردی کا الزام۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت دہشت گردی کے حوالے سے ایک خود کفیل ملک ہے، سیلف ریلائنس ہے، ان کے درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ ساری تحریکیں آرم اور ایمونیشنز کے ساتھ، اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بھارت کو باہر سے کسی دہشت گرد کی، یہ دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کے اندر خود دہشت گردی کے لاتعداد گروپس موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری قیادت، فوجی اور سیاسی قیادت مضبوط موقف اختیار کرے، حق اور انصاف کی بنیاد پر اختیار کرے۔ میرے دوستو، ملک کے اندر تبدیلی کی ہوا کا ذکر کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہ ہوا گرم لگتی ہے، بعض لوگوں کو یہ ہوا کچھ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تبدیلی انتخابات کے ذریعے سے ہونی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگوں کی اپنے تجربے سے اب یہ رائے بن گئی ہے کہ انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہ تبدیلی تو آتی ہے کہ پرویز مشرف کے بجائے زرداری آ جائے، چاہے دونوں ایک ہی طرح کا کام کریں، یا نواز شریف کے بجائے پرویز مشرف آ جائے، چاہے تینوں ایک ہی طرح کے کام کریں، لیکن چہرے تو بدلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی کا عنوان، گنجائش تو نظر آتی ہے۔ لہذا اگر انتخابات جزوی تبدیلی کا بھی ذریعہ ہے تو ناگزیر ہے کہ انتخاب کی تیاری کی جائے، اور انتخاب کی تیاری میں میرے نزدیک سب سے اہم عنصر وہی ہے جس کا ذکر میرے بھائی ڈاکٹر وسیم اختر کر چکے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے 4 5 6 مرتبہ کم از کم ووٹ دیے، جن لوگوں کو ووٹ ملے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ مہنگائی کا تحفہ دیا، لاقانونیت کا عنوان سجایا، بے روزگاری کے کھاتے کھولے، چاروں طرف کے حالات میں امریکہ کو کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ہمیں دفاعی پوزیشن میں دھکیلا، اور ملک کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا سیلاب ہے، منکر کی طرف بڑھنا آسان، معروف کی طرف چلنا مشکل بنا دیا، حرام کمانا آسان، حلال کمانا ناممکن بنا دیا گیا ہے، معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں، تمدنی پالیسیوں کے نتیجے میں۔ لہذا اس پورے پس منظر میں جن لوگوں کو لوگ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں،
پورے 5 سال تک انہیں جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں. لیکن یہ عمل کب تک جاری رہے؟ جن کے حق میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں انہی کے خلاف کل پھر جلوس نکالتے ہیں. اس لیے میں تو آپ سے وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو کہی جا چکی ہے کہ لوگوں کے ووٹ کے رویے کو تبدیل کیا جائے. ووٹنگ بیہیویئر جس کو کہتے ہیں، ووٹ دینے کے رویے بدلے جائیں. جنہوں نے کل ووٹ حاصل کیا اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی نئی تجوریوں کے اندر اس دولت کو بھرا، ان لوگوں سے ووٹ سے انحراف کیا جائے. پاکستان کا اصل مسئلہ کرپشن ہے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں، پورا ملک وسائل سے مالا مال ہے. وہ جو سب سے بڑا جغرافیائی اعتبار سے صوبہ ہے بلوچستان، ظلم سے بھی بھرا ہوا ہے، وسائل سے بھی بھرا ہوا ہے. ظلم مرکزی حکومت کا ظلم، ظلم صوبائی حکومت کا ظلم، ظلم فوجی آپریشنز کا ظلم. 5واں ملٹری آپریشن ہے جو بلوچستان میں اس وقت جاری ہے. لہذا ایک ایسے تناظر کے اندر اس ظلم سے نجات پانے کے لیے، امریکی پٹھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے، اپنے نظریے کو بروکار لانے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو، بگڑے ہوئے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ووٹ کے رویے کو بدلیے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ کرپشن فری گورنمنٹ، کرپشن سے پاک معاشرہ اور کرپشن سے پاک حکومت صرف جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے. یہ میں کوئی محض دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ محض بلند بانگ دعووں کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ رہا ہوں. اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کے کارکن اور جماعت اسلامی کے ذمہ دار لوگ اور جماعت اسلامی سے وابستہ وہ افراد جو کوریڈورز آف پاور میں جا بجا پہنچے ہیں، ان کے کردار کی گواہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ پوری قوم کو اگر الیکشن کا موقع ملا تو اب یہ آخری موقع ہوگا کہ آپ پھر سے چوروں کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو چوکیدار بناتے ہیں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ووٹ دیتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو ووٹ دیتے ہیں، یا انہیں ووٹ دیتے ہیں جو سوار کے لیے، جو خدمت کے لیے، جو لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، جو حالات کا صحیح تجزیہ بھی رکھتے ہیں اور حالات کو بہتر بنانے کی سبیل بھی اپنے اندر پاتے ہیں. اس لیے آنے والے حالات کے اندر جس جد و جہد کا میں ذکر کر رہا تھا، میں نے تو عمومی طور پر ایک بات کہی ہے کہ یہ جد و جہد ہر محاذ اور مورچے پر آپ کی منتظر ہے. اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ خود ہی محسوس کر لیں گے کہ یہ جد و جہد بھارت کے خلاف بھی ہونی ہے، امریکہ اور نیٹو کے خلاف بھی ہونی ہے، ان سب کے ایجنٹوں کے خلاف بھی ہونی ہے، کشمیریوں کی حمایت میں بھی جد و جہد ہونی ہے، افغانوں اور عراقیوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں بھی ہونی ہے. پوری دنیا کے اندر بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر جو نقشہ تبدیل ہوتا نظر آتا. آپ کو معلوم ہے کہ تیونس کے اندر وہاں کی جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، 90 سیٹیں حاصل کی ہیں، لیکن 90 میں 42 خواتین کی سیٹیں حاصل کی. اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات بار بار پوری دنیا سے کہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی نفی کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ اسلام عورتوں کی آزادیوں کی نفی کرتا ہے. ہم سے زیادہ کون ہے کہ جو عورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی صلاحیت اور استعداد سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور تمہارے سلوگن کو، اس نعرے اور اس الزام کو اور تمہارے اس اعتراض کو تمہاری طرف ہی واپس بھیجتے ہیں. اس لیے دنیا بھر کے اندر بیداری کی تحریکیں عوام کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز بن رہی ہیں. بیداری کی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کو غافل کہتے ہیں. جب وہ رب کی طرف لوٹتا پلٹتا، اپنے رب سے رجوع کرتا، تعلق باللہ کی بنیادوں کو استوار کرتا ہے تو پھر اثر نو اس کو بیدار کہتے ہیں کہ بیدار مغز ہونے کے نتیجے میں، ایمان کی اس لہر کے نتیجے میں وہ پھر اپنے رب کی طرف لوٹتا اور پلٹتا اور رب کے بندوں کی خدمت سے سرشار ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو، خدمت کے حوالے سے، انصاف اور عدل کے حوالے سے ظلم کی میزان کو
تلپٹ کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے. اسی کے اندر انشاءاللہ دنیا کی بھلائی ہے اور اسی کے اندر انشاءاللہ آخرت میں اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفاعت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی